فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. آواز درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا ذا الفضل العظيم صل على فضلك العظيم وآله وصحبه وبارك وسلم. تفضل علينا بفضلك العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اما بعد. الحمدللہ یہ محفل ہمارے بہت ہی محترم و مکرم دوست سید ابتسام صاحب نے سجائی ہے اور اس کو حصول برکت جو ان کا مقصد ہے سید ابتسام صاحب کی پھپھو صاحبہ کی شادی ہے. اللہ تعالیٰ اس رشتے میں اس محفل کی برکات کو پہنچائے. یہ محفل ہماری منسوب ہے حضور قندیل نورانی محبوب سبحانی حضور شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. اور اس محفل میں ہم نے آج اِسال ثواب بھی رکھا ہے. امام المجاہدین فنا فی خاتم النبیین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ اس محفل کی نسبت ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کا جز پڑھا. مختصر سی گفتگو عرض کرنا چاہوں گا اور کوشش ہوگی کہ پر مقصد پیغام پہنچ جائے. ویسے ہمارا جو آج ٹاپک ہے وہ عاجزی ہے. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو اللہ کی طرف سے کیا ایسی خاص چیز عطا ہوئی جو آپ اتنے بلند مرتبے میں پہنچ گئے, اتنے اعلیٰ مراتب ولایت کا اتنا اونچا اپنے مقام حاصل کر لیا. تو حضور غوث اعظم نے فرمایا دو چیزیں آپ نے بیان فرمائی, ایک علم دوسرا ادب. ایک علم دوسرا ادب, اور دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے. دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے. جب آپ یہ دیکھیں ہمارے بزرگوں کی تعلیمات, پہلا ایجوکیشن بتا رہے ہیں, پھر اس میں دوسری چیز کیا ہے پریکٹیکل. تو جب یہ دو چیزیں آ جائیں گی یاد رکھیں, جس معاشرے میں ولایت کے معاملات تو الگ الگ, روحانی معاملات تو الگ الگ, جہاں علم اور عمل آ جائے گا وہ معاشرہ ترقی کر جائے گا. یہی وجہ ہے کہ حضور غوث اعظم نے خود بھی علم حاصل کرا اور اس پر عمل کیا, اور اپنے حلقہ احباب کو بھی تعلیم کی طرف لگایا اور عمل کی طرف لگایا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اب علم کیا ہے؟ علم کی حقیقت یہ ہے, علم کی بہت زیادہ ڈیفینیشن ہے. ہر ایک نے اپنے مزاج اور مرتبے کے مطابق, علمی مرتبے کے مطابق علم کی تعریف کی ہے. تو علم کی جو حقیقت ہے اگر آپ بالکل ڈیپلی چلے جائیں وہ ہے اللہ کی حقیقت کو جان لینا. اللہ کی حقیقت کو جان لینا اور اپنی حقیقت کو سمجھ لینا. جب بندہ اللہ کی حقیقت کو سمجھ لے گا اور اپنی حقیقت کو سمجھ لے گا, اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جائے گی. وہ جان لے گا میں یہاں پہ ایک محدود وقت کے لیے آیا ہوں اور کوئی ایسا کام کر جاؤں جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو, لوگوں کے لیے نفع بخش ہو. تو یہ ہے علم اور عمل کی برکات. تو یہ تو ضمنی باتیں تھیں.
میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے اس کا تعلق ادب سے ہے۔ ہوا کیا، میں پہلے آیت سے بھی پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ رب کائنات فرما رہا ہے، اور اے رسول مکرم ان پر اس شخص کا حال بیان کیجئے جس کو ہم نے اپنی نشانیوں کا علم دیا، جس کو ہم نے اپنی نشانیوں کا علم دیا تو وہ ان کی اطاعت سے نکل گیا، پس شیطان نے اس کا پیچھا کیا سو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ یہ اس کا مفہومی ترجمہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ الاعراف کی ہے، آیت نمبر 175، اس کے ساتھ ایک اور آیت اٹیچ ہے 176۔ اب ہوا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ کس کا دور تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ بڑے چلے جو قدر نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو فرعون سے نجات عطا کر دی، فرعون سے نجات عطا کر دی تو حکم دیا کہ اے موسیٰ بنی اسرائیلیوں کے ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کہلاتی ہے؟ بنی اسرائیل کہلاتی ہے، کہ اپنی قوم کے ساتھ آپ قوم جبارین کے ساتھ جہاد کریں، ان پر جہاد کریں، یعنی ان کا ظلم و ستم زمین سے ختم کریں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ قوم جبارین میں پہنچتے ہیں تو قوم جبارین میں ایک انتہائی متقی شخص ہوا کرتا تھا۔ صرف متقی نہیں تھا، اس کی ولایت کے چرچے تھے، یہاں تک کہ جب وہ کلام کرتا تو 12,000 طلبہ اس کے ملفوظات لکھا کرتے، 12,000 طلبہ اسٹوڈنٹس کوئی عام تعداد ہے۔ بلم بن باعور، مورخین نے جس کا نام کیا ہے بلم بن باعورہ، تو جب یہ کلام کرتا معرفت کے رموز بیان کرتا 12,000 طلبہ جو تھے اس کے ملفوظات لکھتے، استفادہ کرتے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جباری میں پہنچتے ہیں، پوری قوم کے جتنے بڑے بڑے سربراہ لوگ تھے قوم جباری سے، وہ اس بلم بن باعورہ کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ موسیٰ بنی اسرائیلیوں کے ساتھ پورا لشکر لے کے ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں، ہم سے زمین چھین لیں گے، آپ موسیٰ کے لیے بد دعا کر دیں۔ ولی سے دعا کروائی جا رہی ہے، کس کے خلاف؟ نبی کے خلاف۔ اس میں بہت تعلیمات ہیں ہمارے لیے، نبی میں بیان کرتا۔ ولی کا درجہ کم ہے، نبی کا درجہ اعلیٰ، یاد رکھیں۔ ولایت سلب ہو سکتی ہے، واپس دی جا سکتی ہے، لیکن اللہ نے جس کو نبی بنا دیا ہمیشہ کے لیے بنا دیا، کبھی اس کی نبوت سلب نہیں ہو سکتی، یہ مسئلہ ہے۔ تو جب قوم جباری نے عرض کی کہ آپ دعا کر دیجئے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ اللہ ان سے ہمیں بچا لے وغیرہ وغیرہ، گویا کہ دعا ہوا کہا، تو بلم بن باعورہ کہنے لگا نہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، میں ان کے لیے بدعا نہیں کر سکتا۔ لیکن جب ان کا مطالبہ بڑھا تو بلم بن باعورہ کہنے لگا میں استخارہ کروں گا۔ آج بھی استخاروں کا بہت دور ہے ہمارے یہاں، خود نہیں کرتے تو ہمارا مزاج بن گیا دوسروں سے کراتا ہے، استخارہ خود کرنا سنت ہے، یاد رکھیں۔ تو اس نے کہا میں استخارہ کروں گا۔ استخارہ کرنا یاد رکھیں بہت اچھی چیز ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا دو لوگوں کو یعنی ضرر نہیں پہنچ سکتا، خلاصہ اس کا حدیث کا، ایک وہ جو استخارہ کرنے اللہ سے، دوسرے وہ جو لوگوں سے مشورہ کرے۔ تو کہنے لگا میں استخارہ کروں گا۔ جب استخارہ کیا تو نام آگئی ہرگز موسیٰ کے لیے بدعا نہ کرنا، اور یہ معاملہ اس نے اپنی قوم پہ پیش کیا۔ لیکن اس وقت تو قوم مایوس ہو کے چلے گئی، پھر دوبارہ آیا اور اعلیٰ درجے کے تحائف پیش کیے۔
تحفے پیش کرے. اس بلع بن باورہ اس نے لے لیے. یہاں اس کی غلطی تھی کہ جو اللہ کے نبی کے خلاف تھا، گویا کہ اللہ کے خلاف تھا، اس نے اس سے تو تحفے قبول کر لیے. اب دیکھیے اس کی نحوست اس پہ جا پڑا. اس وقت تو اس نے تحفے قبول کر لیے. جب بندہ کسی کا گفٹ لے لیتا ہے اور گفٹ بھی اعلیٰ درجے کا ہو، اعلیٰ قیمت کا ہو، کیا ہوتا ہے وہ بندہ اس سے دب جاتا ہے، احساس آ جاتا ہے. اب اس سے بحث و مباحثہ نہیں کر سکتا. تو جب گفٹ لے لیا، اعلیٰ درجے کے تحائف لے لیے، تو پھر وہ قوم دوبارہ آئی اور کہنے لگی کہ آپ موسیٰ کے لیے بد دعا کر دیں. تو روایت میں آتا ہے کہ اس کی زوجہ نے بھی کہا کہ آپ اپنے قوم کی بات مان اور موسیٰ کے لیے معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر دو. اب ایک طرف قوم کے تحفے، دوسری طرف نااہل زوجہ کا مشورہ. یہ باتوں میں آ گیا، سوچنے لگا میں تو اللہ والا ہوں، میں تو اللہ والا ہوں، میں جو کہوں گا وہ ہوگا. اچھا، مفسرین نے ساتھ یہ بیان کرا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بلع بن باورہ کو اسم اعظم کا علم دیا تھا. اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ المختصر. اسم اعظم پڑھ کے جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. تو اسم اعظم پڑھ کے دعا کیا کرتا تھا، قبول ہوا کرتی. تو بہرحال جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے اسم اعظم پڑھ کے، اب یہ بد دعا تو موسیٰ علیہ السلام کو دیتا تھا اور وہ بد دعا نکلتی تھی قوم جبارین کے لیے. قوم جبارین کہنے لگی آپ تو ہمیں بد دعا دے رہے ہیں. کہنے لگا نہیں، میں دینا تو موسیٰ اور کی قوم کو چاہتا ہوں بد دعا، لیکن یہ اللہ کی جانب سے کہ تمہارے لیے بد دعا نکل رہی ہے. پھر ہوا کیا؟ اللہ نے اس پہ ایسا 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 عذاب نازل کیا جس کو اگلی آیت میں رب کائنات بیان فرما رہا ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. رب کائنات فرما رہا ہے اور اگر ہم چاہتے تو ان نشانیوں کے ذریعے اس کو بلندی عطا کرتے، مگر وہ پستی کی طرف جھکا. یعنی جو اس نے تحفے قبول کر لیے تھے، پستی کی طرف جھکا اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی. تو اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ ہانپ کر زبان نکالے، یا چھوڑ دو پھر بھی وہ ہانپ کر زبان نکالے. یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. آپ اے حبیب آپ لوگوں کے سامنے واقعات بیان کیجئے تاکہ وہ غور و فکر کریں. اب ہوا کیا جب اس نے ہاتھ اٹھائے؟ ایک تو یہ معاملہ ہوا، بد دعا قوم جبارین کے لیے نکلی اور اس کی زبان سینے تک نکل گیا، سینے تک نکل کے آ گئی. جیسے کہ قرآن کی آیت میں رب کائنات نے اشارہ فرمایا مثل کتے کی طرح ہو گیا، جیسے کتے کی زبان نکلی رہتی ہے. تو یہ اب اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کی ولایت بھی گئی، ایمان بھی گئی. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جو اپنے سے اولو مرتبت لوگ ہوتے ہیں، ہم سے اونچے درجے والے لوگ ہوتے ہیں، بالخصوص جیسے کہ ہمارے والدین ہیں، ہمارے استاذہ ہیں، بالخصوص دینی استاذہ، پھر ہمارے پیران اعظام ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، دیگر اولیاء کرام ہیں، پھر ان کے اوپر انبیاء کا درجہ ہے. کسی پہ ہم زبان درازی نہ کریں. آج یہ فتنہ مسلمانوں میں پھیلایا جا رہا ہے کہ اپنے بزرگوں پہ انہوں نے زبان درازی شروع کر دی. ججائے چاہیے تو کیا حکمت تلاش کرتے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے تو اس کی وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا. لیکن اب یہ دور آ رہا ہے کہ اپنے بزرگوں پہ زبان درازی کی جا رہی ہے. پھر ہوتا کیا ہے، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، کچھ کتابیں پڑھ لی، کچھ روحانی منازل طے کر لی، اب وہ کیا سمجھنے لگتے ہیں ہم سے اوپر تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں. ہوتا کیا ہے، وہ جو چیزیں ان کو میسر آئی ہوتی ہیں وہ ان کے بڑوں کو ابتدائی میسر آ گئی ہوتی ہیں، وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ ان کا ذکر ہی نہیں کرتے. اب یہ بندہ سوچنے لگتا ہے یہ چیزیں تو مجھے بھی
حاصل ہو گئی. مثال کے طور پہ دعا قبول ہو جانا. کسی کو وظیفہ بتایا، جناب وظیفہ بتایا اور اس نے کر لیا، وہ کام ہو گیا. دل کے معاملات پہ کشف ہو جانا وغیرہ وغیرہ. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. ایسا نہیں کہ جو آپ بزرگ تھے یا آپ کے مشائخ ہیں یا آپ کے جو دینی استاد ہیں ان کو نصیب نہیں ہوگی. ہوتا یہ ان کو بھی حاصل ہوتا ہے لیکن وہ کلام نہیں کر رہے ہوتے. تو حاصل نتیجہ یہ کہ اپنے سے اوپر والوں پہ بالخصوص جو اللہ کے مقربین ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ان پہ زبان درازی مت کرو، ان پہ زبان درازی مت کرو. تمہارا ایمان بھی برباد ہو جائے گا، نہ تمہارے پاس دین رہے گا نہ تمہارے پاس دنیا رہے گی. یہ اس کا حاصل کلام ہے. اور حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی عاجزی کو اپنایا. اب آپ دیکھیں میں چند چیزیں رکھوں گا اور پھر ختم کریں گے، ہلکا ذکر ہوگا. حضور غوث اعظم جب پیدا ہو رہے ہیں تو کیا مشہور بات اور درست بات ہے کہ اپنی والدہ کا دودھ نوش کرتے ماہ رمضان. کتنی بڑی کرامت ہے، بہت بڑی کرامت. پھر تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، علم حاصل کرنے جاتے ہیں تو خود بیان کرتے ہیں میں دیکھتا تھا کہ میرے ساتھ فرشتے چلا کرتے تھے اور پکارتے تھے کہ اللہ کے ولی کو جواب دو. کوئی عام بات ہے. آج میں کہتا ہوں بڑے بڑے آپ پیروں کو دیکھ لیں، ان کے معاملات دیکھ لیں، چاہے وہ علم ظاہر کی طرف زیادہ ہوں یا تصوف زیادہ کرتے ہوں، دونوں کو دیکھ لیں، آپ کو یہ معاملات نظر نہیں آئیں گے. یہ حقیقت ہے. اللہ قلیل بہت سے ہیں. تو دیکھیں کتنا بلند بتا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک عرفات کا روز تھا، یعنی حج کے جو ایام ہوتے ہیں، عرفات کا دن ہوتا ہے. کہتے ہیں بچپن کا دور ہے، میں بیل کے پیچھے چل پڑا، چند قدم چلا تھا. وہ بیل کہتا ہے اپنی گردن گھما کے انسانی زبان میں فصاحت ہے کہ عبد القادر تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ اس تماشے میں پڑھو. کہتے ہیں میں گھبرا کر بتقاضے بشریت گھبراہٹ پیدا ہوئی. میں آیا اور چھت پہ چلے گیا. جب اپنی چھت پہ چڑھتا ہوں تو اب دیکھیں اللہ نے ان کی نگاہ حیثیت. کہتے ہیں جب چھت پہ گیا تو میں نے میدان عرفات والوں کو دیکھا، کہاں گلان ہے اور کہاں میدان عرفات ہے. آپ دیکھیں کتنا فاصلہ ہے. ابھی یہ بچے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا بندے میں تکبر آ جائے تو مجھ سے تو بڑا کوئی ہے ہی نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کسی استاد کے آگے علم حاصل نہیں کرتے، 2 سالوں ہی نہیں بیٹھتے. ہماری جو معاشرے کی حالت ہے ہوتا، اگر ہم میں سے بھی ایسا ہوتا آج کے دور کا تو وہ تو کسی کے ہاتھ میں پھر بیعت ہی نہیں کرتا، وہ تو پھر شیخ المشائخ ہو جاتا. ایسی معاملات ہے نا. کہ اس کے باوجود آپ نے اپنی والدہ سے اجازت لے کے 1000 علوم ظاہرہ کی تکمیل کی. 1000 علوم حاضرہ جو اس وقت کے دور تھے، ماڈرن اس وقت کی ایجوکیشن تھی. پھر اس میں حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، تفسیر کا علم ہے، علم منطق ہے، علم الکلام ہے. یعنی دینی علوم بھی اس وقت جتنے تھے اور اب بھی وہی چلے ہوئے آ رہے ہیں تقریباً. آپ نے اس میں مہارت حاصل کری اور اپنے وقت کے ایک عظیم محدث تھے. صرف یہ نہیں تھا کہ تصوف بیان کر رہے ہیں، اپنی مریدی میں زندگی وقف، اپنے وقت کے محدث تھے اور شیخ الحدیث تھے، شیخ التفسیر تھے. اور علوم باطنہ کے ساتھ ساتھ آپ بغداد میں تدریس بھی فرمایا کرتے تھے. تو یہ کیا تھا؟ یہ عاجزی تو تھی. آپ خود فرماتے ہیں حضور غوث اعظم کہ میرے شروع میں احوال ایسے تھے کہ میں نے ارادہ کر لیا، بغداد کی سیاسی اور معاشی حالات ایسے تھے، اس کو دیکھتے ہوئے میں نے ارادہ کیا کہ میں بغداد چھوڑ دوں، ترک دنیا کر جاؤں. بغداد کے شہر سے آپ نکل رہے ہیں، فرماتے ہیں نکلنے والا ہی تھا، ایسا ہوا جیسے میرے پیچھے سے کوئی کہہ رہا ہے عبد القادر واپس آ جا، یہ عبد القادر لوٹا، تجھ سے مخلوق کا نفع پہنچے گا. کہتے ہیں میں نے نہیں سنی. میں نے کہا مجھے مخلوق سے کیا کہا، مجھے تو اپنا دین بچانا ہے، مجھے اپنا دین بچانا ہے، میں دین کو فوقیت دیتا ہوں.
لیکن جب میں نہیں پڑھتا تو مجھے کسی نے دھکا دیا اور میں گر گیا، میرے چوٹ ہے۔ جب اس طرح کے میرے معاملات ہو گئے، اس طرح کے احوال ہو گئے تو مجھے فکر لاحق ہوئی، میں نے اپنے رب سے دعا کی۔ اللہ والے دعا کرتے ہیں، اب ہمارا کیا ہے، ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، چند اصلاح کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ وظیفہ بتا دیں، یہ وظیفہ بتا دیں، یہ وظیفہ بتا دیں، ہر چیز کے لیے ہم الگ وظیفہ طلب کرتے ہیں۔ اچھا پھر وظیفہ لے لیا، آپ کر نہیں پائے، پھر بھائی آپ اتنے وظیفے لے کیوں رہے، جب کر ہی نہیں پائے تو یاد رکھیے جو اکابر اولیاء اللہ کا طریقہ ہے اور اکابر صحابہ کرام کا طریقہ ہے، وظائف لینا، پوچھنا، بتانا، سب حق ہے، ان سب کی اپنی برکات ہیں اور قبولیت کا مقام رکھتے ہیں، یاد رکھیں۔ لیکن جو اعلیٰ درجہ ہے نا تقوی کا، جو اکابر اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، اکابر صحابہ کا طریقہ ہے، وہ وظائف لیتے نہیں پھرتے تھے، وہ اپنے رب سے دعا کیا کرتے تھے۔ تو آپ کے اور میرے لیے پیغام ہے، اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑیں، اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلا کے تو دیکھیں۔ اور اکابر کا طریقہ یہ رہا کہ ان کو جو بھی مشکل آتی تو وہ استغفار کی کثرت کیا کرتے تھے۔ کیا کیا کرتے تھے؟ استغفار کی کثرت۔ اب ہم نے کیا سمجھ لیا، جب گناہ ہو تو جب استغفار پڑھنا ہے، یہی سمجھتے ہیں نا۔ اور نبی کرم، نبی اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق دیکھیں، سرکار سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، وہاں تو گناہ کا شبہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو یہ عقیدہ رکھے انبیاء سے گناہ ہو سکتا ہے، وہ گمراہ ہے، اس کا اہل سنت سے تعلق نہیں ہے۔ یہ بنیادی عقائد میں سے کہ انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتا، اگر اسی سے گناہ ہوگا تو پھر وہ ہدایت کی طرف کسے لائے گا؟ انبیاء تو معصومین سے ہوتے ہیں، اس کے باوجود انبیاء کے امام ہیں۔ ایک حدیث میں آیا کہ سرکار علیہ السلام 70 دفعہ توبہ استغفار پڑھا کرتے تھے، دوسری حدیث میں آیا 100 دفعہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت علی کے پاس جب بھی کوئی آتا کہ میری اولاد نہیں ہے یا معاشی تنگی ہے یا فلاں فلاں مسائل ہیں، تو اسی روایت بھی ہے حضرت علی کا بھی یہ معمول، امام حسن کا بھی یہ معمول، اس کو استغفار بتا رہے ہیں، جس کی اولاد نہیں اس کو بھی استغفار بتا رہے ہیں، جس کو معاشی تنگی ہے اس کو بھی استغفار بتا رہے ہیں، غلہ لیا ہے اس کو بھی استغفار بتا رہے ہیں۔ کیوں؟ یاد رکھیں استغفار جو ہے صرف گناہوں سے وابستہ نہیں، بلکہ یہ خود ایک بہت بڑا وظیفہ ہے۔ آپ اپنا کے دیکھیں، آپ اپنا کے دیکھیں، جس کو جاب نہیں ملی، روزگار کی پریشانی ہے، رشتے کی پریشانی ہے، اولاد کی پریشانی ہے، الغرض آپ کو زندگی کے جس شعبے میں پریشانی ہے تو آپ صرف اس کی نیت کریں۔ مثال کے طور پہ جیسے روزگار نہیں ہے، معاشی تنگی ہے، آپ دل میں نیت کریں کہ میں معاشی طور پہ تنگ ہوں اور یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، میں آزمائش میں جو آ گیا ہوں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہ دل میں رکھ کے آپ روزانہ 313 دفعہ استغفار پڑھیں۔ ضروری نہیں ہے بہت طویل، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، مکمل استغفار یہ کافی ہے۔ 313 دفعہ آپ پڑھیں، آپ دیکھیں گے 1 سے 2 ہفتے میں آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، نظر آنے لگ جائے گا کہ غیبی راستے بننا شروع ہو جائے گا، جب تک کہ آپ کا مسئلہ حل نہ ہو جائے آگے استغفار کو عمل بنائیں۔ اس مسئلے کے لیے جو بھی ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، 313 دفعہ استغفار کا معمول بنائیں، پھر دیکھیں آپ کو کیسی برکات حاصل ہوتی ہے۔ یہ میں ایسی نہیں کہہ رہا، آپ اس کو اپنا کے دیکھیں، دوسرے وظیفوں کی طرف نہ جائیں، صرف اس وظیفے کو اپنا لیں تو اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑے، اپنے رب سے مانگے، بوسیلہ مصطفیٰ وسیلہ ہے اور یہ قابلین کے تیرے پیارے بندے ہیں، مولا میری دعا قبول کر۔ تو آپ دیکھیں گے آپ کے خاص رب سے تعلق ہو جائے گا۔ حضور غوث اعظم کی سیرت ہمیں یہ تعلیم دینی ہے۔ جب یہ معاملہ ہوا کہ کسی نے آپ کو دھکا دیا، آپ گرے، چوٹ آئی، کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے دعا مانگی، کہیں نہیں باقی کسی کے پاس یہ وظیفہ وہ وظیفہ، آپ کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ تو ہمارے لیے تعلیم ہے حضور غوث اعظم کی سیرت میں
آج ہم پتہ نہیں کس طرف نکل گئے ہیں، انبیاء کا طریقہ چھوڑ دیا یا پھر اولیاء کا طریقہ چھوڑ دیا۔ دوسری چیزیں بھی حق ہیں، اس میں انکار نہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ جو دوسرے ذرائع اپنائیں، وظائف اپنائیں، دیگر چیزیں اپنائیں وہ حق نہیں ہے، باطل ہے، ایسا نہیں، وہ سب سچ ہے، حق ہے، لیکن تقوی کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ اللہ سے مانگا جائے باوسیلہ اولیاء، باوسیلہ انبیاء کرام، باوسیلہ نبی آخر الزمان۔ تو آپ کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ یا اللہ کوئی ایسا بندہ اپنا عطا کر دے۔ دیکھیں وسیلہ کس کا اختیار کرنا چاہیے، کیا آپ کو بندہ مرشد کی تلاش ہے، مانگ کس سے رہے ہیں؟ اللہ سے، مانگ کس سے رہے ہیں؟ اللہ سے۔ تو آپ نے دعا کری یا اللہ مجھے کوئی ایسا بندہ عطا کر دے جو اس معاملے میں میری رہنمائی کر دے معاملات کا۔ تو معلوم ہوا بے وسیلہ اللہ ملا نہیں کرتا، بے وسیلہ رموز الہی کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ یہ بھی بہت اہم درس ہے۔ تو جب آپ نے دعا کی تو اب کیسے تھا کہ اللہ کا اتنا پیارا بندہ دعا کرے وہ قبول نہ ہو۔ یہاں پہ مجھے اپنے شیخ کی ایک بات یاد آئی ہے، میرے حضور سلطان الفقراء قبلہ عالم حضور مرشد ثانی سرکار سجادہ نشین درگاہ عالیہ سالکہ بادشاہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، آپ کہتے ہیں میں تو مجدد صاحب کی طرف آپ اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں کہ واقعی میں بندے کا اپنے رب سے ایسا تعلق ہو جائے کہ وہ اپنے رب سے مانگے، اپنے رب سے اس کا معاملہ جڑ جائے۔ جب ڈائریکٹ اس کا اپنے رب سے معاملہ جڑ جاتا ہے نا تو پھر اللہ خود بتاتا ہے کہ فلاں جگہ میرا بندہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کے پاس چلے جا، تیری رہنمائی ہو جائے گی، تیرا معاملہ حل ہو جائے گا۔ جب اللہ سے صحیح مانے یعنی معاملہ اللہ سے ہے لیکن بیچ میں وسیلہ اللہ نے اپنے بندوں کو رکھا ہوا ہے۔ تو یہ طریقے کی باتیں ہیں جو احباب ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں ان کے لیے۔ جب آپ نے دعا کی اللہ نے قبول کی، کہتے ہیں اب دعا کی تھی میرے ذہن سے نکل گیا، آیا واپس بغداد میں ہوں، ایک گلی سے گزر رہا ہوں، اچانک گلی میں سناٹا ہے، ایک دروازہ، ایک بزرگ آتے ہیں، زور سے ایک دم دروازہ کھولتے ہیں کہ اس کی دھول اڑتی ہے، کہتے ہیں تم نے رب سے کیا سوال کیا تھا؟ اب آپ سوچیں ایک بندہ گلی میں جا رہا ہو، خیالات میں گم ہو، اچانک کوئی اس طرح دروازہ کھولے تو کیا ہوگا؟ ذہن سے سب خالی ہو جائے گا، نہیں ہوگا؟ بتاؤ بشری تقاضا ہے، ضرور وسع اعظم ایسا تو نہیں نا کہ وہ انسان نہیں تھے، ایسا نہیں، بشر تھے، ہماری طرح تھے۔ اللہ تعالیٰ بشر کو وہ اللہ کی بندگی کرے تو پھر ایسے ایسے مقامات عطا کرتا ہے جسے حضور وسع اعظم کو عطا کیا۔ تو پاپی بشری تقاضا تھا، کہتے ہیں میرا ذہن میں ایک ان کا وقت پڑا، جو بھی تھا میرے ذہن میں نہیں رہا کہ یہ بزرگ فرما کیا ہے۔ کہتے ہیں جلال سے مجھے دیکھتے رہے کہ تم نے رب سے کیا سوال کیا تھا، اور جب میں جواب نہیں دے پاتا جلال سے دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ ابھی کہتے ہیں میں خیالات نہیں تھا، دوبارہ چلنا شروع ہو گیا کہ آخر میں نے اسی کیا بات اللہ سے مانگی۔ کہتے ہیں میرے ذہن میں فوراً آیا کہ میں نے تو اللہ سے یہ سوال کیا تھا کوئی ایسا بندہ عطا کر دے جو میری رہنمائی کرے۔ کہتے ہیں جیسے مجھے خیال آیا میں واپس پلٹتا ہوں تو اب میں دروازہ پہچان نہیں پاتا ہوں، دروازہ آخر تھا کس کا؟ عرصہ دراز گزر گیا۔ تو اب میں تقریر کر رہا ہوں عاجزی دکھانے پہ، عاجزی دکھانے پہ، وہ اس طریقے پہ کوئی پیش نہیں کرتا، لیکن ضرورت ہے اس طریقے پہ اولیاء کرام کی صورت پیش کرنے کی جب یہ آپ کی توجہ دلاؤ۔ تو اب یہ ذہن میں رکھیں کتنے عالی مرتبت ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسی روشن ضمیری عطا کی ہے، اس کے باوجود اللہ کے خاص بندے کی مرشد کی طلب ہے۔ کہتے ہیں میرے ذہن میں نہیں رہا، جب آیا میں واپس پڑھتا دروازہ پہچان نہیں پایا، عرصہ دراز گزر گیا، عرصہ دراز گزر گیا۔ کہتے ہیں میں کافی عرصے بعد پہچانا کہ وہ تو بغداد کے عظیم شیخ حضرت شیخ محمد عباس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، اور یہ یاد رکھیں اتنے عظیم بزرگ تھے۔ اب ہمارا معاشرہ کسی
اور طرف چلے گیا. ساتھ میں شیخ طریقت بھی ہیں, یہ حضرت شیخ محمد عباس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. عظیم عظیم لوگ ان کے مریدین میں حضور غوث اعظم جیسے, حضور غوث اعظم کی جو تربیت کری ہے وہ آپ نے کری حضرت شیخ محمد عباس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اس کے باوجود آپ جو تھے انگور کا شیرہ بیچا کرتے تھے. اللہ اکبر. آج کوئی بیچنا چاہتا ہے, ہر کوئی چاہتا ہے ہمارے ساتھ لشکر ہو. ہمارا دینی لوگوں کا بھی یہ مزاج بن گیا, اکیلے نہیں چلیں گے, 2-3 لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے, ورنہ کچھ وہ. اور ہمارے لوگ بھی قصوروار ہیں جو عالم اپنے کام خود کرے, اپنے گھر کا سودا خود جائے, اپنے معاملات خود دیکھے, اپنے ارد گرد لشکر جمع نہ کرے, اپنے ہاتھ نہ چموائے, تو اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تو بیکار بن رہا ہے, چھوٹا عالم. یہ لوگوں کا مزاج بن گیا ہے. جب لوگوں کا یہ مزاج بنا تو اللہ نے ہم پہ ایسی آفت نازل کری کہ جو درویش لوگ تھے, جو تارک دنیا لوگ تھے, ان سے ان کا رابطہ منقطع ہو گیا. اب یہ انہی کے پیچھے بھاگ رہے جن کے پیچھے لشکر ہوا کرتے ہیں. پھر بعض مشائخ عاملین نے بھی جب یہ دیکھا کہ یہ تو دنیا دار لوگوں کو نفع ہی نہیں پہنچ سکتا, تو وہ جب اپنی خانقاہوں میں رہتے ہیں تو میں نے دیکھا بالکل تارک دنیا ہے, اپنے ساتھ کسی کو نہیں چڑھنے دیتے. لیکن جب شہر میں تبلیغ دورہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہوتا ہے ان مریدین کا مجمع ہوتا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگ نفع حاصل کرنا. ہوتا کیا ہے, جب زیادہ ہمارے لوگ نفع, ہمارے لوگوں کا بھی حال کیا ہے, ایک تو جس کے ساتھ لوگ نہ ہو, اپنے کام خود کر رہا ہو, اس کی قدر نہیں کرتے. پھر دوسرا کیا ہوتا ہے, جب وہ اپنے ساتھ لوگ رکھ لے تو اب کیا کہتے ہیں, یار یہ تو دیکھو اپنے ساتھ اتنا لشکر لے کے گھوم رہے, یہ اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے. تو دونوں حال میں کچھ نہیں, تو ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہوگی. تو آپ انگور کا شیرہ بیچا کرتے تھے حضرت محمد عباس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور اس شیرے سے روزگار کمایا کرتے تھے. تو یہ نہیں ہے کہ جو اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں, اور مشائخ کہتے ہیں جو نظام باطن سے اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ آپ کو زیادہ تر مسجد کے ممبروں پہ نظر نہیں آئیں گے, تدریس میں نظر نہیں آئیں گے. وہ اسی طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو مخفی رکھتے ہیں, چھپا کے رکھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں تو عام انسان ہے, اس کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے, اس طرح وہ اپنے آپ کو چھپا لیا کرتے ہیں. یہی حضرت شیخ محمد عباس رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا. جب حضور غوث اعظم ان کی مجلس میں پہنچتے ہیں, اتنا بڑا ولی آیا شیخ عبد القادر جیلانی جیسا, اور اب ان کا عمل دیکھیں, حضرت محمد عباس اپنی مجلس سے حضور غوث اعظم کو نکال دیا کرتے تھے. کہتے تھے تم تو فقیہ ہو, ہم درویشوں کی مجلس میں تمہارا کیا کام ہے, یہ کہہ کے اپنی مجلس سے نکال دیا کرتے تھے. کوئی آج کا میں کہتا ہوں وہ بھی ہوتا, وہ تو پلٹ کے نہیں جاتا کہ یہ تو بھائی علم ظاہر کی توہین کر دی انہوں نے. ایسے ہی حالات ہیں, یا ہم جیسا کوئی ہوتا, اگر کوئی ہمیں اس طرح اپنے محفل سے نکال دے تو پلٹ کے نہیں جاتا. لیکن حضور غوث اعظم کی آج ہی دیکھیں, انکساری دیکھیں, استقامت دیکھیں, اس کے باوجود حضرت شیخ محمد عباس کی محفل میں جایا کرتے ہیں. اچھا, جب ارد گرد کے لوگوں نے دیکھا کہ حضور غوث اعظم اس طرح نکالتے ہیں, انہوں نے بھی بدسلوکی شروع کر دی. جب شیخ محمد عباس نے یہ عمل دیکھا تو اپنے مریدین کی گرفت کہا, وہ تو استقامت کا پہاڑ ہے, میں تو تمہیں اس کی استقامت دکھانا چاہتا ہوں کہ اپنے مثل اپنے جیسا اس کو نہ سمجھ لینا, اپنے جیسا اس کو نہ سمجھ لینا. میں تو تم کو یہ دکھانا چاہتا ہوں, تم نے تو اس کو کچھ اور سمجھ لیا. تو یہ تھے حضور غوث اعظم کی زندگی کے احوال, جس میں ہمارے لیے درس ہے کہ عاجزی اور انکساری اختیار کریں. جب ہم معاشرے میں آتے ہیں, بہت سارے ظاہر زندگی کے امور ہیں, معاملات ہیں. ہوتا کیا ہے, کسی کو اپنی تعلیم پہ زیادہ فخر ہو جاتا ہے کہ میں تو ڈاکٹر ہوں, میں تو انجینئر ہوں, یا میں تو عالم دین ہوں, یا میں حافظ قرآن ہوں, میں تو قاری ہوں. کسی کو دینی ڈگریوں پہ, دینی فنون پہ فخر ہو جاتا ہے, اور کسی کو جو ہے دنیاوی ڈگریز پہ یا مرتبے ہوتے ہیں, جاب پہ آپ اچھی پوسٹ پہ آ گئے تو کیا ہوتا ہے, تکبر آ گیا. یاد رکھیں, جہاں تکبر آتا ہے, مشہور قول ہے, حدیث میں آیا ہے, خلاصہ حدیث کا کہ تکبر میری چادر ہے. رب کائنات کیا فرماتا ہے, تکبر میری چادر ہے.
جو اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو برباد کر دوں گا، میں اس کو برباد کر دوں گا۔ تو حاصل نتیجہ یہ، حاصل درس یہ کہ ہم سب اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، انکساری پیدا کریں۔ عاجزی کہتے کسے ہیں کہ ہر ایک مرتبہ دیکھتے ہوئے اس سے اچھے طریقے سے پیش آنا، اپنے سے بہتر سمجھنا اور اچھے طریقے سے پیش آنا، یہ ہے عاجزی، یہ ہے عاجزی کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ذکر ہوگا